حي على الفلاح. محترم حاضرین جمعہ، سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں اور اسلامی ساتھیوں، اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے ذی الحجہ. اسلامی کیلنڈر کا یہ لاسٹ منتھ ہے ذی الحجہ، اور ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے. ذی الحجہ کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، شروع سے لے کر کے 10 دن، 1 سے لے کر کے 10 تک. اس مہینے کی جو تاریخ ہے اس کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، اور ہم سب لوگ عشرہ ذی الحجہ سے گزر رہے ہیں. کچھ حصے گزر چکے ہیں اور گنتی کے کچھ دن بچے ہوئے ہیں. یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، جن دنوں سے ہمارا گزر ہو رہا ہے، اسلام کی نظر میں یہ بہت فضیلتوں والے ایام ہیں. اسلام کی نظر میں اس عشرے کے بہت سارے فضائل آئے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو اللہ تبارک و تعالی نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے. یہ جو ایام گزر رہے ہیں، یہ جو دن گزر رہے ہیں، جس کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان دنوں کی قسم قرآن میں کھائی ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اللہ تعالی اس کی عظمت کو اور اس کی فضیلت کو اور اس کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالی بتلانا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے عشرہ ذی الحجہ کی قسم کھا کر کے یہ اعلان کیا ہے کہ دنیا کے لوگوں، یہ جو عشرہ ہے ذی الحجہ کا، یہ بہت اہمیت والا عشرہ ہے، یہ بہت فضیلت والا عشرہ ہے. اسلام کی نظر میں اس عشرے کی بہت اہمیت اور بہت فضیلت ہے. اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، ابن حبان کی حدیث ہے اور مسند بزار کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ افضل ایام الدنیا العشر، کہ دنیا کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن یہ عشرہ ذی الحجہ ہے. دنیا کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ اہمیت والے اور سب سے زیادہ افضل ایام یہ عشرہ ذی الحجہ ہے. پورے سال کے سب سے بہترین ایام یہ عشرہ ذی الحجہ ہے. پورے سال کا ٹاپ 10 دن اگر بولیں گے ہم لوگ کہ فضیلت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، تو پورے سال کے سب سے افضل دن یہ عشرہ ذی الحجہ ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں یہاں تک کہا کہ اعظم اجرا عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ثواب کے اعتبار سے بہترین ایام یہ عشرہ ذی الحجہ ہے. اور علماء اس بات کو اتفاق کے ساتھ بولتے ہیں کہ یہ جو عشرہ چل رہا ہے ذی الحجہ کا، اسلام کی نظر میں رمضان سے بھی بڑا یہ عشرہ ہے. یہ جو رمضان کی اسٹارٹنگ کا پہلا عشرہ، پہلا 10 دن، دوسرا 10 دن، یہ جو 20 دن ہے، اس سے بھی زیادہ فضیلت والی یہ ایام ہے جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. اختلاف اس میں جا کر کے ہوتا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ یہ زیادہ بیسٹ ہے یا یہ جو ذی الحجہ کا عشرہ یہ زیادہ بیسٹ ہے. اختلاف اس میں جا کر کے ہوتا ہے، ورنہ سارے علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ پورے سال کے سب سے بہترین ایام یہ عشرہ ذی الحجہ ہے. یہاں تک کہ رمضان کا جو اسٹارٹنگ کے 2 عشرے ہیں اس سے بھی زیادہ فضیلت یہ عشرہ ہے جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. اسی لیے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ اسلاف 3 عشروں کی بہت عزت کیا کرتے تھے. ایک تو رمضان کا آخری عشرہ، اور ایک ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ جو ابھی گزر رہا ہے،
اور تیسرا محرم کا پہلا عشرہ۔ اسلاف ان 3 عشروں کی بہت عزت کرتے تھے، بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ مجھے معلوم ہوا کہ یہ سال کے سب سے بہترین ایام چل رہے ہیں، سال کے سب سے زیادہ فضیلت والے ایام سے ہمارا گزر ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں یہ بھی کہا ہے کہ ان دنوں کے اعمال اور نیکیوں کو اللہ جتنا پسند کرتا ہے اتنا کسی اور دنوں کی نیکیوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ایک انسان ان دنوں میں نماز پڑھے گا، اللہ کو جتنا پسند ہے اتنا کسی اور دن کی نماز کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ان دنوں میں ایک انسان جو صدقہ کرے گا، اللہ کو جتنا پسند ہے اتنا کسی اور دنوں کے صدقات کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ان دنوں میں ایک بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرے گا، رب کو جتنا پسند ہے اتنا کسی اور دنوں کے ایام کی نیکیوں کو اور ذکر و اذکار کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ سال کے سب سے بہترین ایام سے ہمارے گزر ہو رہے ہیں۔ کبھی کبھی رمضان گزر جاتا، ہمیں پچھتاوا رہتا ہے کہ ہم نے رمضان میں یہ نہیں کیا، یہ عبادت مجھ سے چھوٹ گئی، یہ دعا مجھے اللہ سے مانگنا چاہیے تھا، وہ دعا میں مانگ نہیں سکا۔ اللہ کے بندے یہ عشرہ ہے، اس عشرے کو غنیمت جانیے۔ رمضان کا جب مہینہ آتا ہم کتنا اہتمام کرتے، ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ رمضان سے بھی بڑا عشرہ ہمارا یہ گزر رہا ہے، ذی الحجہ کا عشرہ، مسلمانوں میں کوئی اہتمام نہیں، وہی انداز بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ عبادتوں کا کوئی شوق نہیں، عبادتوں کا کوئی جذبہ نہیں، مسلمانوں کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ یہ سال کے سب سے ٹاپ 10 ڈیز سے مسلمان گزر رہے ہیں۔ یہ وہ ایام ہے جس کی نیکیاں اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر کے ایسا لگتا نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، یہ جو 10 دن ہے اس کی قدر کر لو، اس میں بھی کچھ گزر گئے، گنتی کے 4-5 دن بچے ہوئے ہیں، ان کو غنیمت جانو، خوب عبادتیں کر لو، تھکا لو اپنے آپ کو عبادت کرتے ہوئے۔ آپ کی تھکاوٹ، آپ کی محنت، آپ کی کوشش، آپ کی یہ تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، لیکن اس کا ثواب اللہ کے یہاں ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا۔ خوب عبادت کیجیے، نمازوں کی پابندی، جماعت کا اہتمام، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، لمبی لمبی دعائیں، تہجد کی نماز، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے فریاد کرنا، جتنی بھی عبادتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ جو 10 دن چل رہے ہیں اس کو غنیمت جان کر کے اس میں انجام دینے کی کوشش کرو۔ یہ جو 10 دن ہے عشرہ ذی الحجہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کی ایک بڑی عبادت ہے جس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو یوم النحر کہا جاتا ہے، اور یوم النحر کو سب سے بڑی عبادت جو کیا جاتا ہے وہ قربانی کی عبادت ہے۔ قربانی کی عبادت ان دنوں میں جو انجام دیا جاتا ہے ان عبادتوں میں سے ایک بڑی عبادت ہے۔ اتنی بڑی عبادت ہے قربانی کی عبادت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے کہتا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے نبی آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور اللہ کے لیے قربانی کیجیے۔ یہ عبادت، یہ نیکی کتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ اے اللہ کے نبی آپ نماز اللہ کے لیے پڑھیے اور اللہ کے لیے قربانی کرتے رہیے۔ قربانی کرنے کا حکم اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور اللہ کے نبی جب سے ہجرت کر کے مدینہ گئے اور قربانی کا حکم جب سے نازل ہوا، اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی میں قربانی کبھی نہیں چھوڑا۔ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی پوری لائف میں، پوری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قربانی کو مس نہیں کیا۔ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلى۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس انسان کے پاس طاقت ہو، جس انسان کے پاس استطاعت ہو قربانی کرنے کی، اور اس کے بعد بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا فلا يحضر مصلانا، ایسے انسان کو ہماری عیدگاہ اور ہمارے مصلے کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ اگر اللہ رب العالمین نے طاقت دیا ہے، وہ پیسہ لگا کر کے جانور خرید سکتا ہے، اللہ نے طاقت دیا ہے وہ بڑے جانور میں حصہ ڈال سکتا ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ ہماری مسجدوں میں اور ہماری عیدگاہ میں آنے کا حق نہیں رکھتا ہے، جو طاقت ہونے کے بعد بھی قربانی نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ کے بندو، یہ قربانی بڑی عبادت ہے، اس عبادت کا اہتمام کیجیے، اس کو مس مت کیجیے۔ دیکھا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بہانے لے کر کے اور اس کے بعد قربانی کی عبادت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ مولانا اس بار انتظام نہیں ہو پایا، مولانا اس بار تیاری نہیں ہو پائی۔ اللہ کے بندو، سال میں ایک قربانی آپ کو اللہ کے لیے دینا ہے، ایک جانور کو خرید کر کے آپ کو اللہ کے لیے قربان کرنا ہے، اور آپ کے پاس پہلے سے کوئی تیاری نہیں،
آپ پہلے سے کوئی انتظام کر کے نہیں رکھے، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ لہذا یہ جو عبادت ہے اس عبادت کو مس مت کیجیے۔ اچھا، یہ عبادت جو بڑی ہے تو اس کا مطلب یہ معلوم ہوا کہ اس عبادت کو کرنے کا سلیقہ بھی آپ کو آنا چاہیے۔ اسلام یہ تعلیم دیتا کوئی بھی عبادت ہے اس عبادت کو کرنے سے پہلے اس عبادت کو کرنے کا سلیقہ سیکھو کہ اس عبادت کو کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ قربانی کی عبادت کو انجام دینا چاہتے ہیں اور قربانی کرنا چاہتے ہیں تو قربانی کے مسائل کو آپ سیکھیے کہ قربانی کیسے کیا جاتا ہے، قربانی کے صحیح ہونے کے شروط کیا ہیں، وہ کون سے کام ہے جس کو چھوڑ دیں گے تو ہماری قربانی صحیح نہیں ہوگی، قربانی کو ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے، جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے، کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، جانور کیسا ہونا چاہیے، جانور میں کون سی بیماری آ جائے تو اس جانور کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ مسائل اللہ کے بندوں سیکھو تاکہ یہ قربانی کی عبادت ڈھنگ سے اور طریقے سے ہم لوگ انجام دے سکیں۔ لہذا بڑی ذمہ داری آپ کی یہ بنتی ہے، ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں تو قربانی سے پہلے قربانی کے مسائل کو سیکھیے، قربانی کا طریقہ سیکھیے تاکہ صحیح طریقے سے اور اسلام کے مطابق اور سنت کے مطابق ہم لوگ قربانی کو انجام دے سکیں۔ یہ جو قربانی کی عبادت ہے، اس قربانی کی عبادت کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ قربانی جو جانور کی قربانی کی جاتی ہے، اس قربانی کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت گہرا ہے۔ لہذا قربانی کی تیاری کرتے ہوئے، قربانی کا جانور خریدتے ہوئے اور قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہوئے حضرت ابراہیم کی زندگی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اللہ کے بندو، قربانی کی تیاری کرتے ہوئے، قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور حضرت ابراہیم کی زندگی کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ انسان اگر اللہ کے راستے میں لا کر کے جانور کی قربانی دے رہا ہے، حضرت ابراہیم کی زندگی اس کے سامنے نہیں ہے، وہ انداز، وہ ایموشن، وہ کیفیات، وہ حالات، جس حالات کو لے کر کے حضرت ابراہیم نے قربانی پیش کی تھی، وہ انداز اگر نہیں ہے اللہ کے بندو تو ہماری قربانی حقیقت سے خالی ہو جائے گی۔ اپنی قربانی کے اندر حضرت ابراہیم کی زندگی کا جو سب سے بڑا پیغام ہے، اس پیغام کو اپنی زندگی میں لے کر کے آؤ۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کا بڑا پیغام کیا تھا؟ قرآن پڑھیں گے اور حدیثوں کا مطالعہ کریں گے تو حضرت ابراہیم کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام تھا توحید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو، اپنے ابو کو توحید سکھاتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، قوم کے لوگ شرک کر رہے ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کے ان کو توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ وقت کا بادشاہ نمرود شرک کرنے والا اپنے آپ کو بولتا تھا میں خدا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، حضرت ابراہیم ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان کو ڈیفینیشن بتانے لگے کہ رب کن کو کہا جاتا ہے، اللہ کون ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام ہے توحید۔ اللہ کے بندو، توحید کے لیے جینا سیکھو اور توحید کے لیے مرنا سیکھو۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے توحید اور صحیح عقیدہ۔ اگر یہ توحید نہیں ہے، کیا فرق پڑتا ہے آپ کا جانور کیسا ہے، کیا فرق پڑتا ہے آپ کا جانور کتنا قیمتی ہے۔ دلوں میں اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، توحید کی عظمت دلوں میں نہیں بیٹھا ہے، اللہ کے بندو ہماری قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ سب سے بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر کہ ہم لوگ توحید کو جانیں۔ اللہ کے نبی حضرت معاذ کو یمن بھیجتے ہیں اور یمن بھیجتے ہوئے حضرت معاذ سے کہتے معاذ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، وہ لوگ وہاں پہ بستے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، اے معاذ ان کے پاس جانا تو سب سے پہلے ان کو بتانا توحید کیا چیز ہے۔ جب وہ لوگ توحید کو مان لیں، ان کا عقیدہ صحیح ہو جائے، تب ان کو بتانا کہ اب اللہ نے تمہارے اوپر 5 وقت کے نمازوں کو فرض قرار دیا، اور اس کے بعد اسلام کے دوسری بنیادوں کو بتانا، لیکن پہلے ان کو توحید بتانا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں توحید جاننا ہے۔ اول واجب علی العبید معرفت اللہ بالتوحید، ہمارے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کو جانیں۔ افسوس کی بات ہے، قربانی کا سب سے بڑا پیغام جو ہے، حضرت ابراہیم کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام جو ہے توحید، مسلمان توحید کو نہیں جانتے۔ آپ ان کو بولیے کیا ڈیفینیشن ہوتا ہے توحید کا، شاید کچھ لوگ جو بہت زیادہ دین میں ایکٹیو ہوتے وہ بتا لے جائیں، ورنہ غفلت کا یہ عالم ہے کہ توحید کو نہیں جانتے۔ غفلت کا یہ عالم ہے، ہمارا بچہ توحید کو نہیں جانتا۔ ہمارے بچے کو کھڑا کر دیا جائے، پوچھا جائے من ربک، بتا تو اپنے رب کے بارے میں کیا جانتا ہے، شاید ہمارا بچہ جواب نہ دے سکے۔ آج توحید میں اتنی غفلت پائی جاتی ہے۔ بچہ ہمارا قرآن پڑھنے سیکھ گیا، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی صورتیں اس کو یاد ہو گئی ہے،
قرآن کی دعاؤں کو بڑی تیزی کے ساتھ وہ پڑھ لے جاتا ہے، لیکن ہمارا بچہ اپنے رب کو نہیں پہچانتا ہے، ہمارا بچہ توحید نہیں جانتا ہے۔ مسلمان کا بچہ ہو کر کے اس کے ذہن و دماغ میں اپنے رب کی معرفت نہیں ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ مسلمانوں، اپنی زندگی میں توحید لے کر کے آؤ۔ توحید ہے تو سب ہے، توحید نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ پوری دنیا آپ کے سامنے ہے، لیکن توحید اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو سمجھیے کچھ نہیں ہے آپ کے پاس۔ حضرت ابراہیم کو واقعہ یاد کیجیے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کوئی کہانی شریف کا واقعہ نہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے ملاقات کریں گے، اور جیسے ملاقات ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہیں گے، اے میرے ابو، اے میرے والد محترم، میں نے دنیا میں آپ کو کہا تھا کہ آپ میری نافرمانی مت کیجیے، آپ میرے خلاف مت جائیے، میں آپ کو توحید کی دعوت دے رہا ہوں، آپ میری بات کو مان لیجیے، میں نے دنیا میں کہا تھا۔ اس وقت ان کے والد آزر جواب دیں گے، بیٹا جو ہو گیا ہو گیا، آج تو جو بولے گا تیری نافرمانی نہیں کی جائے گی، تیری بات کو سنا جائے گا۔ ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کو بتایا جاتا ہے، لیکن انسان کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جب وہ اللہ کے عذاب کو دیکھے گا تو اس کو احساس ہوگا ہم نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ آزر کو اس وقت احساس ہوگا میرا بیٹا جو بولتا تھا اس باتوں کی قیمت کیا ہے، کتنا وزنی بات میرا بیٹا کرتا تھا اور کتنی بڑی دعوت میرا بیٹا دیتا تھا۔ وہ بولے گا، بیٹا آج تو جو بولے گا، میں آج تیری باتوں کی نافرمانی نہیں کروں گا، سب سنوں گا، آج میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے کہا تھا کہ ابراہیم تجھے کبھی ذلیل نہیں ہونے دیں گے، تجھے کبھی رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اے پروردگار عالم، اس سے بڑا رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرے آنکھوں کے سامنے میرے ابو کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑا صدمہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک باپ اس سے بڑا غم کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس کا بیٹا وقت کا بڑا نبی ہے، لیکن وہ اپنے باپ کو بچا نہیں پا رہا، اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے یہ برداشت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ابو کو تو بخش دے، میرے ابو کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اس وقت اللہ کا جو جواب آئے گا وہ جھنجھوڑ دینے والا جواب۔ اللہ کا جواب آئے گا، انی حرمت الجنت علی الکافرین۔ ابراہیم تو ہے میرا خلیل، ابراہیم تو ہے توحید کا امام، ابراہیم تیرا مقام ہے، لیکن میں نے جنت کو مشرکوں پر اور کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ تیرا باپ مشرک ہے، تیرا باپ کافر ہے، اس لیے ابراہیم تمہاری بات نہیں سنی جائے گی۔ اور اس کے بعد ابراہیم کے سامنے ان کے والد آزر کو ایک جانور کی شکل دی جائے گی، بدبودار جانور کی شکل دی جائے گی، اور اٹھا کر کے ٹانگوں کے بل جہنم کے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ ذرا اس حدیث کو نظر میں رکھ کر کے سوچو مسلمانوں، کہ عقیدہ کتنی بڑی چیز ہے، توحید کتنی بڑی چیز ہے۔ کیوں ہم یہی دعوت دیتے ہیں؟ کیوں پوری دنیا کے جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر یہی توحید کی بات کرتے رہ گئے؟ آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم اتنے بڑے نبی ہو کر کے بھی اپنے ابو کو جہنم سے نہیں بچا پا رہے ہیں، کیونکہ ان کے ابو کے پاس توحید نہیں تھا، صحیح عقیدہ نہیں تھا، وہ شرک کرنے والے تھے۔ اس لیے مسلمانوں، اگر توحید نہیں ہے، آپ کی زندگی میں شرک ہے، کوئی آپ کو نہیں معاف کروا پائیں گے، کوئی بخشوا نہیں پائیں گے۔ اپنی زندگی میں توحید لے کر کے آؤ۔ قربانی کرتے ہوئے، قربانی کے جانور کو پھر چھری پھیرتے ہوئے آپ کی زندگی میں توحید کی عظمت ہو، اللہ رب العالمین کی بڑائی کی عظمت ہو، عقیدے کی پختگی ہو، توحید کا بہت زیادہ اسٹرانگ طریقے سے آپ کے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھا ہو۔ اگر یہ ہے تو اللہ ہماری قربانیوں کو قبول کرے گا، یہ نہیں ہے تو ناکام ہے ہماری قربانیاں۔ اچھا، ایک بڑا اہم مسئلہ میں جو آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، آپ اس کو سمجھیں۔ قربانی کا کیا مقصد ہے؟ کیوں قربانی ہم کرتے ہیں؟ کیا قربانی کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جانور خرید کر کے لایا جائے اور خریدنے کے بعد ایک دن اس کے گردن پہ چھری چلا کر کے اس کا جان لے لیا جائے اور اس کے بعد گوشت کھا لیا جائے، قربانی ختم؟ کیا قربانی کا مطلب اتنا ہوتا ہے؟ آج قربانی کو ہم نے ایک رسم بنا دیا، اس کی روح کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ قربانی کی جو روح ہے، جو اس کے اندر ایک امپیکٹ ہے ہماری زندگی میں آنا چاہیے، جو امپیکٹ وہ نہیں ہے، آج رسم بن گیا ہے قربانی۔ آپ پوچھئے کسی سے، ہم آپ سے پوچھیں کس کو کہتے ہیں قربانی؟ اور جب قربانی کا لفظ آتا آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ آئے گا وہی جانور، قربانی، جانور کو ذبح کرو، گوشت کھاؤ، قربانی ختم۔ بچہ ہمارا، کوئی مسلمان بچہ آپ ان کو کھڑا کر کے پوچھے کس کو کہتے ہیں قربانی؟ قربانی کا لفظ سن کر کے تمہارے دماغ میں کون سی بات آتی ہے؟ بچہ ہمارا بولے گا جانور کو ذبح کرو، گوشت کھاؤ، قربانی ختم۔ کیا قربانی اسی کا نام ہے کہ ایک دن لاکھوں جانوروں کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دیا جائے، ان کے خون کو بہا دیا جائے اور اس کے بعد اس کا گوشت کھا کر کے معاملہ ختم کر دیا جائے؟ کیا قربانی اسی کا نام ہے؟ کیا قربانی اتنی ہلکی سی چیز ہے؟ یا قربانی کی حقیقت کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔
آج کا یہ دور ایسا دور ہے، اکثریت لوگوں کے سالوں سے زندگی میں قربانی کر رہے ہیں، 20 سال سے 25 سال سے، لیکن جو اصل قربانی کا ہونا چاہیے، زندگی میں جو تبدیلی ہونی چاہیے، اللہ کے بندوں کو زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہم نے قربانی کی حقیقت کو نہیں سمجھا ہے۔ یہ قربانی دراصل ہے کیا چیز؟ یہ قربانی کا سب سے بڑا پیغام اگر میں سناؤں آپ کو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سامنے تسلیم و رضا کا پیغام۔ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے کا نام قربانی ہے۔ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سونپ دینے کا نام قربانی ہے۔ یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو رکھ کر کے اللہ کے سامنے یہ وعدہ کرنے کا نام قربانی ہے کہ ربا آج تو نے جانور مانگا ہے، تیرے حکم پر میں نے جانور لا کر کے قربان کر دیا ہے، کل تو بولے گا بندہ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز دے دے، اللہ میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ احساس اپنی زندگی میں لانے کا نام قربانی ہے۔ قربانی صرف یہی نہیں ہے کہ جانور کو ذبح کیجئے، کھائیے گوشت اور معاملہ اس کا ختم ہو جائے، نہیں اللہ کے بندو، قربانی نام ہے اپنے جذبات کو قربان کرنے کا، قربانی نام ہے ان تمام چیزوں کو قربان کر دینے کا جو چیزیں آپ کو اللہ رب العالمین سے، اللہ کی عبادتوں سے آپ کو دور کر لے جائے۔ اللہ کے بندو، یہ جذبات، یہ چیزیں آپ کی زندگی میں اگر پیدا ہو رہی ہے، آپ کی قربانی کامیاب ہے۔ اگر قربانی کے بعد یہ جذبات پیدا نہیں ہو رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کی قربانی کامیاب نہیں ہے، ناکام ہے آپ کی قربانی۔ اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کر رہے ہیں لیکن اللہ کے لیے تھوڑی سی قربانی آپ نہیں دے پا رہے ہیں، مسجد کے بغل میں رہتے ہیں، جماعت سے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، زندگی میں یاد نہیں ہے کب میں نے پہلی صف میں مؤذن نے اذان دیا ہے اس کے بعد سے میں بیٹھا تھا اور جماعت تک میں حاضر تھا، کب یہ ہوا یہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ یہ ہماری حالت ہے، یہ چھوٹی سی قربانی ہم نہیں دے پاتے۔ ہم کو کیا لگتا ہے یہ معمولی قربانی نہیں دے کر کے بڑا جانور قربان کریں گے اور اللہ ہماری قربانیوں کو قبول کر لے گا؟ فجر میں اتنی بڑی مسلمانوں کی تعداد ہے، سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، ایک چادر کو قربان کرنے کی طاقت نہیں ہے اور وہ بندہ بڑا جانور لا کر کے ذبح کر دے تو کیا اس کی قربانی قبول کی جائے گی؟ جو نماز کے لیے قربانی نہیں دے پا رہا ہے، جو نماز کے لیے تھوڑی سی تکلیف کو برداشت کر کے مسجد میں نہیں آ پا رہا ہے، جو کسٹمر کے نقصان کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، ایسا بندہ اگر اللہ کے راستے میں جانور ذبح بھی کر دیتا کیا ملنے والا اللہ کے بندو؟ اس لیے سمجھو اس بات کو اور اپنے ذہن و دماغ کے اندر بٹھاؤ کہ قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سامنے یہ وعدہ کرنا ہے، یہ احساس کرنا ہے اللہ میں نے آج جانور کو ذبح کر دیا ہے، کل تو بولے گا جس چیز کی قربانی کرنے بولے گا اللہ میں اس کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر گفٹ کیا گیا، ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے گفٹ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو لیا، بڑی خوبصورت وہ چادر تھی اور نقش و نگار والی چادر تھی۔ اللہ کے نبی لپیٹے اس کو اور نماز پڑھنے لگے، اور جب نماز اللہ کے نبی پڑھنے لگے تو نماز کے دوران اللہ کے نبی کی نظر بار بار چادر میں جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی کو محسوس یہ ہوا کہ نماز خراب ہو رہی ہے چادر کی وجہ سے۔ نماز ختم کیے اور نماز کو مکمل کرنے کے بعد کہا اذهبوا بهذه اے صحابہ، یہ جو چادر ہے ابو جہل کو واپس کر دو اور کہو مجھے وہ چادر نہیں چاہیے جو چادر مجھے نماز میں دھکا دے اور نماز میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل کر دے۔ اس کو کہتے ہیں قربانی۔ اور وہ چیز جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل کر دے، آپ کو دور کر دے، چھوڑ دو اللہ کے بندو، اس کو اللہ کے لیے قربان کر دو۔ اگر ایسی چیزوں کو قربان نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قربانی کی حقیقت کو نہیں سمجھا ہے اور قربانی کا جو ایک اثر آپ کی زندگی میں آنا چاہیے آپ نے نہیں سمجھا اس کو۔ سورہ صاد پڑھیے اور سورہ صاد کی تفسیر میں حضرت سلیمان کا واقعہ موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک مرتبہ بڑی خوبصورت گھوڑے دیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑے بہت پسند تھے، گھوڑے کو لیتے ہیں، عصر کا ٹائم ہوتا اور گھوڑے کو سوارتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں اور آش آش کہتے ہوئے خوش ہو جاتے ہیں کہ کتنا خوبصورت یہ گھوڑا ہے۔ اور اسی کے نتیجے میں حضرت سلیمان علیہ السلام عصر بعد جو عبادت کرتے تھے وہ عبادت کا وقت نکل گیا۔ حضرت سلیمان کو احساس ہوا آج عبادت سے پیچھے انہی گھوڑوں کی وجہ سے میں ہوا ہوں، بعد میں حکم دیا بیچ دو ان گھوڑوں کو۔ اور بعض روایتوں کے الفاظ حضرت سلیمان نے کہا ذبح کر دو ان گھوڑوں کو کیونکہ ان گھوڑوں نے مجھے اللہ کی عبادت کرنے سے مجھے غافل کر دیا۔ پیغام یہ ہے اللہ کے بندو، دنیا میں بہت ساری چیزیں ہم پسند کرتے ہیں، دل میں بہت ساری چیزوں کی محبت ہے لیکن اللہ رب العالمین سے زیادہ محبت نہیں ہونی چاہیے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی عبادت سے غافل کر دے اس کو قربان کر دینے کا نام قربانی ہے۔ اگر یہ قربانی نہیں دے پا رہے ہیں
आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है आपने जिंदगी में कितनी कुर्बानियां दी हैं और कितनी कीमती कुर्बानियां दी हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह के बंदो, ये एहसास अपने जिंदगी में लाओ कि पूरी जिंदगी के सारी चीजों को अल्लाह तू मांगेगा तो मैं कुर्बान कर दूंगा। ये एहसास अपनी जिंदगी में लाओ, तब जाकर के हमारी कुर्बानी अल्लाह के बारगाह में कबूल की जाएगी। सुहैब रूमी का वाकया आपने सुना होगा। सहाबी रसूल हैं, एक गुलाम है, गुलामी की हालत में मक्का आते हैं और गुलामी की हालत में मक्का में रहते हैं। रहने के बाद मेहनत करते हैं, तिजारत करते हैं, माल और दौलत कमाते हैं। एक वक्त आता है मक्का के मालदार बन जाते हैं सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के नबी का हुक्म आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इजाजत देते हैं मुसलमानों अब मक्का छोड़ करके मदीना हिजरत करके जाना है। साहब ये रसूल खुश हो जाते हैं, अपने सामान को बांधते हैं, अपने सामान को लपेटते हैं, अपनी जिंदगी की कमाई को पैक करते हैं, निकलने का इरादा करते हैं मक्का से मदीने की तरफ। मक्का वाले रोक लेते हैं, कहते हैं कहाँ जा रहे हो? तुम आए थे तो गरीब थे, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम नादार आदमी थे, गुलाम आदमी थे, आज मक्का में मालदार हो रहे हो, मक्का के दौलत को समेट करके जाना चाहते, नहीं जाने देंगे हम तुमको। सुहैब रूमी ने कहा क्या मसला है, अगर मैं ये सारी चीजें तुम्हें दे दूं तुम मुझे मक्का से मदीना जाने दोगे? लोगों ने कहा, मक्का वालों ने कहा कि सुहैब रूमी अगर सारी चीजें तुम दे दोगे हम तुम्हें मक्का से मदीना जाने से नहीं रोकेंगे। सहाबी रसूल का ईमान देखिए, अल्लाह के लिए कुर्बानी कैसे दिया जाता है, अल्लाह के लिए चीजों को छोड़ा कैसे जाता। देखिए सारे माल और दौलत, अपनी पूरी जिंदगी के सारे कमाई को मक्का में छोड़ करके और निकल गए मदीना। हालत यह है, वही सहाबी एक मालदार सहाबी है जिसमें सिर्फ एक कपड़ा है, हाथ पूरा खाली है, पूरा कंगाल हो गए। अल्लाह के नबी के पास गए, कहा अल्लाह के नबी मामला ऐसा हो गया है। अल्लाह के नबी ने कहा बड़ा खूबसूरत तुमने सौदा किया है, बड़ा बेहतरीन तुमने तिजारत की है, तुम कामयाब हो गए सुहैब रूमी। अल्लाह के बंदो देखो कुर्बानी इसको कहा जाता है। कौन इतनी बड़ी कुर्बानी देता है आज के दौर में? अपनी पूरी जिंदगी की कमाई कौन लुटाता है? अल्लाह के बंदो जब अल्लाह के रास्ते में देने की बात आती है हम अपने पॉकेट में हाथ डालते हैं और चिल्लर को तलाश करते हैं, सबसे छोटा जो नोट होता है उसको निकाल करके अल्लाह के रास्ते में देने की कोशिश करते हैं। ये हमारा अंदाज है कुर्बानी देने का। वो सहाबा थे, उनकी कुर्बानी को आप देखिए कि पूरी जिंदगी के दौलत को छोड़ करके कहते मुझे अब जाने दोगे, अब कोई मसला तो नहीं है। लोग बोलते कोई मसला नहीं, सारी चीजें छोड़ करके और निकल गए और तने तनहा जा करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने में जाकर के मिले। ये अबू सलमा है, ये जा रहे हैं हिजरत करके। हालत ये है, इनके साथ इनका छोटा बेटा है, इनकी बीवी है, ये 3 लोग निकल गए हैं। जब निकले तो इनके ससुराल वाले आ गए, कहा तुमको जाना जाओ, हम अपनी बेटी को नहीं जाने देंगे। उनकी वाइफ को रख लिया गया, उनका छोटा सा बेटा उसको लेकर के निकले। उनके घर वाले आए, कहा तुम जहां नाचना चाहते हो, जहां जाना चाहते हो जाओ, लेकिन ये छोटा बच्चा जाने नहीं देंगे। खींचातानी में बच्चे का हाथ उखड़ जाता है। उन सारी चीजों को छोड़ करके, उन सारी चीजों को कुर्बान करते हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला मक्का छोड़ करके मदीना चले जाते हैं। याद करो ये कुर्बानी होती है, इसको कहा जाता है अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ना। याद करो हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया। नई नई शादी हुई है और नई नई अभी दूल्हा बने हैं, सिर्फ एक रात गुजारी है। सुबह के वक्त अल्लाह के नबी का ऐलान होता है कि अल्लाह के बंदो चलो अब जिहाद के लिए निकलना है। वो सहाबी उसका ईमान देखो, अल्लाह के लिए कुर्बानी देने का जज्बा देखो, उसी हालत में निकल गए। नई नई शादी को कौन एंजॉय नहीं करना चाहता है? कौन नहीं चाहता उस शादी को एंजॉय करें? ऐसा नहीं था कि हजरत हंज़ला अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करते थे, ऐसा नहीं था कि अपने बीवी के लिए वो जज्बात नहीं थे। एक नौजवान के जज्बात होते हैं, वो सब मौजूद था, लेकिन अल्लाह उसके रसूल से ज्यादा नहीं। निकल गए और जाकर के मैदान जिहाद में जाकर के शहीद हो गए। इसको कहा जाता है कुर्बानी, और इसको कहा जाता है कुर्बानी। ऐसे कुर्बानी दी जाती है तब अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत मिलती है। कुर्बानी कोई आसान चीज नहीं है कि जानवर ज़बह कर दिए और आसानी के साथ अल्लाह बोलेगा आओ मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्लाह की जन्नत को पाने के लिए आपको बेशुमार चीजों की कुर्बानी देनी होगी, तब अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत को हासिल कर पाएंगे। ये आसान काम है क्या? अल्लाह रब्बुल आलमीन आसानी से आपको जन्नत दे देंगे? दुनिया का मामूली चीज हम हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, न जाने जिंदगी कितनी कुर्बानियां हम देते हैं, तब जाकर के लाइफ में कुछ अचीव कर पाते हैं। आपको क्या लगता है सारी नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत जो है जन्नत, अल्लाह ताला आपको ऐसे दे देंगे? आपने जैसे मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारी है, अल्लाह बोलेंगे आओ मेरे जन्नत में दाखिल हो जाओ। इतना आसान मामला है क्या अल्लाह के बंदो? अल्लाह की जन्नत को पाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है, बेशुमार कुर्बानियों की जरूरत पड़ती है, तब अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत हासिल होती है। खुलासा कलाम के तौर पर ये, और मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि कुर्बानी करते हुए कुर्बानी
कुर्बानी की हकीकत को समझिए। कुर्बानी का हकीकत यह है कि अल्लाह के सामने हर चीज को कुर्बान करने का जज्बा अपने अंदर पैदा कीजिए। सालों से कुर्बानी कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा गुनाहगार नफ्स है, उस नफ्स पर हम छुरी चलाने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये हमारी कुर्बानी है? बंदा ये कुर्बानी हमसे सवाल करती है, पूछती है, बता तूने जानवर को जबा कर दिया, तू झूठ बोलता है, झूठ का आदी है, अपनी इस आदत पे छुरी कब चलाएगा? तू हराम खाता है, तू सूद खाता है, तू हलाल और हराम का फर्क नहीं करता, बता अपनी आदत पे तू छुरी कब चलाएगा? तूने अपने बहनों का हक मारा हुआ है, तुमने बराबर उसको हक नहीं दिया है। अल्लाह के बंदे, तूने जानवर को जबा कर दिया, ये जो तुम्हारी आदत है, तुम इसको कुर्बान कब करोगे? ये कुर्बानी हमसे सवाल करती है। अल्लाह के बंदो, तुम नशा करते हो, तुम दुनिया के तमाम हराम चीजों को खाते पीते हो, अल्लाह के बंदो तुम इसकी कुर्बानी कब दोगे? दुनिया की बेशुमार गलतियां हमारे अंदर मौजूद हैं, ये कुर्बानी पूछती है। अल्लाह के बंदो इन चीजों की कुर्बानी कब दोगे? जानवर तुमने अच्छा खरीद लिया, लेकिन अपने आप को अच्छा कब बनाओगे? अपने आप को बेहतरीन बनाने का नाम, अपने आप को अच्छा बनाने का नाम कुर्बानी है। कुर्बानी की इस हकीकत को समझिए और अपने ज़हन दिमाग के अंदर लाइए और इस तरह कुर्बानी कीजिए, तब जाकर के अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इन बातों को सुनने, समझने, अपने दिल के अंदर बिठाने और अमल करने की तौफीक दे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।